بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear student, today we are going to discuss the unit number 4, vocabulary and writing question. So before going to discuss the topic, I will assign homework to you. First of all, you have to write paragraph translation from unit 1 question E. جو آپ کی یونٹ نمبر فرسٹ میں ہم نے کویشچن دی ہے کویشچن نمبر E، اور جو میں نے ڈسکس کی ہے یونٹ کے ایکسرسائز کے ساتھ، وہ یونٹ والا ٹرانسلیشن آپ نے ٹاپک دینا ہے پیراگراف ٹرانسلیشن، اور وہ پیراگراف پہلے انگلش رائٹ کرنی ہے اور انگلش کے بعد جو ہے اردو ترجمہ لکھنا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کی جو کام ہے، ٹاسک ہے، وہ پیراگراف ٹرانسلیشن آپ کی فرسٹ یونٹ میں جو ہے کویشچن نمبر E، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ میں پیراگراف ٹرانسلیشن لکھنی ہے. اور پیراگراف ٹرانسلیشن جب آپ پیراگراف کمپلیٹ لکھے، فرسٹ انگلش پیراگراف لکھتے اور پھر ترجمہ لکھتے، اور ترجمے کے نیچے آپ اردو ترجمہ لکھتے. سیکنڈ کویشچن جو ہے وہ آپ نے بھی رائٹنگ کویشچن لکھنی ہے، اردو ٹرانسلیشن آف 5 sentences آف یور اون چوائس فرام یونٹ. آپ نے 5 sentences لکھنے ہیں. آپ جو ہے میرے لیکچر سے بھی، ٹرانسلیشن والے لیکچر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اس سے 5 sentences لکھ سکتے ہیں. لیکن ٹرانسلیشن کا میتھڈ یہ ہے ہمارے ساتھ 5 sentences کا، کہ سب سے پہلے آپ نے ٹاپک دینی ہے. پیراگراف کا پہلے دیا، پھر سیکنڈ آپ نے سینٹینسز، ٹاپک دیا، سینٹینسز ٹرانسلیشن. ٹاپک کے نیچے آپ نے فرسٹ سینٹینس لکھ دی، ایک سینٹینس رائٹ کی، تو آپ نے پہلے انگلش رائٹ کرنی ہے، انگلش سینٹینس، پھر نیچے اردو سینٹینس لکھنی ہے. سو یہ میتھڈولوجی تھی، میں نے آپ کو سمجھا دی، اور اسی میتھڈ کو فالو کرو اپنی نوٹ بک میں، نیٹ نوٹ بک میں، ٹھیک ہے. So let's come to the topic. We have vocabulary on page 37. Deduce the meaning of the following words. آپ نے اس کی میننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے آفٹ، آفن بھی اس کو کہتے ہیں، آفٹن بھی کہتے ہیں. دونوں پروننسیشن سیم ہے، پروننسیشن میں تھوڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. آفٹن اور آفن، اگین اینڈ اگین، بار بار. نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ مین نہ ختم ہونے والی، لمٹ لیس، لامحدود. گلی، پلیجر، ہیپینس، خوشی. بلیس، بلیسنگ. ٹوینکل، ٹوینکل مین شائننگ، شائننگ مین چمکنا. اسپارکلنگ، شائننگ برائٹلی، چمکنا، اس کی بھی چمکنا ہے. اسٹریچ، پھیلی ہوئی یا پھیلنا، اسپریڈ، پھیلنا. سو نیکسٹ کم ٹو دا ٹاپک آن پیج 37 vocabulary question number C. Which word of the following means the same as؟ جو پوائم میں جو لفظ دیا گیا ہے اس کے مطابق نمبر آف گولڈن ڈیفوڈلس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوسٹ کہتے ہیں. ایک لفظ میں آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو ایک لفظ دینا ہے. نمبر آف گولڈن ڈیفوڈلس، ہوسٹ، جو ڈیفوڈلس کی تعداد تھی، تو اس کو ایک ہجوم جس کا نام دیا گیا اس کو ہوسٹ. گلانس، گیزڈ لفظ یوز ہوا ہے. ہیپی فیلنگ، گے. ڈیپ تھاٹ، پینسو موڈ. بلیسنگ، بلیس بھی ہے، اور ویلتھ، خوشی بھی ہے. نیکسٹ ٹاپک وی ہیو رائٹنگ، پیج 38. ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ 38 پیج پہ رائٹنگ ہے. اور رائٹنگ کویشچن جو ہے، جتنے بھی کویشچن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، یو ہیو ٹو رائٹ ان انگلش اے. اور جس میتھڈ کو، جس پیٹرن کو میں فالو کر رہا ہوں، اس پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے. سو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک از دیٹ از دا رائٹ دی سمری آف دی پوم. اس پوئم کی جو ہے، اس نظم کی سمری لکھتے، خلاصہ.
In this poem, The Daffodils, the poet describes the beauty of golden daffodils. Once the poet was wandering all alone near the bank of lake. Suddenly he saw a large number of daffodils. They were moving their heads side to side in the light wind. They were shining like stars in the Milky Way. The waves were also dancing in the happy company, but the daffodils surpassed them in happiness. It was a pleasant company for the poet to enjoy. He looked steadily at the beautiful sight for a long time. The charming sight became a good companion of his loneliness in any mood. It suddenly appears to him in his inward eye. So let's come to discuss this. In this poem, is nazm mein the daffodils. Student remember that जब आप कोई टाइटल लिखते हैं, सपोज ये हमारे साथ इस पोएम का टाइटल है, तो टाइटल में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आप इन्वर्टेड कॉमास राइट कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास. मैं इसको बंद करूँगी. सबसे पहली रूल ये है कि आप इसको जो टाइटल होते हैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें. फिर जो रूल्स है, इसका जो इनिशियल लेटर होंगे, जिस तरह दी डेफोडिल्स का दी का टी, डेफोडिल्स का डी, वो कैपिटल है. हर एक टाइटल के लिए आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो पंक्चुएशन हमारे साथ होती है. इन दिस पोएम, इस नज़म में द डेफोडिल्स में द पोएट डिस्क्राइब्स बयान करता है द ब्यूटी, खूबसूरती ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरे आबी नरगस का. वंस द पोएट वॉज वॉन्डरिंग, एक मरतबा शायर जो थे, वॉज वॉन्डरिंग, इधर उधर घूम रहे थे, ऑल एलोन, अकेला. नियर द बैंक ऑफ अ लेक, एक तालाब के करीब. सडनली, अचानक, ही सा, उसने देखा, अ लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में आबी नरगिसों को. उसने आबी नरगिस के फूलों को बहुत ज़्यादा तादाद में देखा. दे वर मूविंग देयर हेड्स साइड टू साइड, वो अपनी सिरों को लहलहा रही थी, साइड टू साइड, इधर उधर, इन द लाइट विंड, हल्की सी हवा में. दे वर शाइनिंग लाइक स्टार्स, वो चमकती हुई सितारों की तरह दिखाई दे रही थी, इन द मिल्की वे, कहकशां में. द वेव्स वर आल्सो डांसिंग, और लहरें भी उनके साथ रक़्स कर रही थी, इन हैप्पी कंपनी, इसी खुशी की महफिल में. बट द डैफोडिल्स, लेकिन जो अभी नरगिस थी, सरपास, सबकत ले गई, दिम, इनसे, इन हैप्पीनेस, खुशी में. लेकिन अभी नरगिस इनसे खुशी में सबकत ले गई. इट वाज अ प्लेजेंट कंपनी, ये एक खुशी से भरा हुआ महफिल था. फॉर द पोएट, शायर के लिए, टू एंजॉय, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए. ही लुक स्टिडली, उसने उसकी तरफ, वो उनकी तरफ देखता रहा. एट द ब्यूटीफुल साइट, उस खूबसूरत नज़ारे की तरफ. फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे तक, बहुत वक्त तक, बहुत ज़्यादा वक्त तक. द चार्मिंग साइट, तो वो अपनी सिर को इधर उधर लहरा रहे थे, और वो चमकती हुई सितारों की तरह थे जो कहकशां में चमक रहे थे. और इनके साथ जो थे लहरें भी रक़्स कर रही थी. लेकिन जो गोल्डन डैफोडिल्स की जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कंपेरेटिवली वेव्स की. ये बहुत खुशी का महफिल था, और शायर जो है उसकी तरफ, उस नज़ारे की तरफ बहुत ज़्यादा वक्त के लिए देखता रहा. और जब भी इन डैफोडिल्स की ख्याल उनके जहन में आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है. Okay student, this was the today's topic, and from tomorrow we will discuss book exercises from every unit. Like from the first unit we will start, so be sensitive regarding your homework. आपने सारे होमवर्क को करनी है,
اور ہوم ورک جو میں نے اسائن کی ہے ریٹن ورک ہو یا ریٹن کے علاوہ لرننگ ہو، انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد آپ سے ان ہوم ورک کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ریٹن ورک کے بارے میں تو ضرور پوچھا جائے گا اور ہم چیک بھی کریں گے. تو کائنڈلی آپ رائٹنگ جو ہے وہ بھی نیٹ اور کلین لکھا کریں، مارکرز کا بھی استعمال اچھی طریقے سے کیا کریں. جو میں نے رولز بتائے ہیں ہر ایک چیز کو میں نے ایبویسلی طریقے سے بتایا ہے، ان ہی رولز کو آپ فالو کریں. تھینک یو.